فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة قلوبنا ومطلوبنا ومسلوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفينا وشفاء صدورنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اکرام من الاسلام، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی. دل جمعی سے آپ سماعت فرمائیں، اپنے ذہن کو اس سے قریب کریں. کچھ بیان کیا جائے اس سے قبل آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کریمانہ ہے، بات کی رحیمانہ ہے. انا اعطیناک الکوثر کہ وہ خزانہ ہے بچے وجود آدم، کائنات میں سب سے افضل، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول کی بارگاہ میں جسمانہ ہے. اس ایمانداری کے ساتھ حضور پاک کا نظر پیش کرو کہ جیسے یہ تصور کرو کہ تمہاری اور ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی، لیکن اس صلاۃ کے آخری لمحے میں حضور ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس یقین کے ساتھ حضور پاک کرتے ہیں. کوئی اور کچھ اور کہا کرتا ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کو یہ جواب دیتے ہیں کہ کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے سینے بولیے، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے. تو میرے عزیز میرے دوست، بس اسی ایمانداری کے ساتھ حضور پاک کا نظر جھوم جھوم کر کے پیش کریں اور پڑھیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی نبی علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز میرے دوست، ماشاءاللہ سبحان اللہ، دلائل و براہین کی روشنی میں آپ نے مفتی اعظم جھارکھنڈ سے بہترین خطاب سماعت فرمایا. غوث پاک کی شان کیا ہے، شان محبوبیت کیا ہے، مقام غوثیت کیا ہے. یہ آپ نے سماعت فرمایا. اب ولی سے محبت کرنا، وہ سبحان اللہ، اولیاء اللہ سے محبت کرنا، یہ اولیاء اللہ کے آستانے میں حاضری دینا، اولیاء اللہ کے قدموں سے جڑنا، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کہیں کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم قرآن سے بھی پوچھیں گے کہ اے قرآن، تو بتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو لفظ یا سے پکارنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا غوث، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہے نا. تو اب ہم قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن، میرا کسی غیر اللہ کو لفظ یا سے پکارنا یہ جائز ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ دوسرا سوال ہمیں قرآن سے یہ کریں گے
اے قرآن ہمیں یہ بتا کہ جو لباس ولی کی اللہ والوں کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس لباس کو بوسہ دینا، اس لباس کو سینے سے لگانا، اس لباس کو اپنی آنکھوں سے لگانا یہ غلط ہے یا جائز ہے، درست ہے؟ اور تیسرا سوال ہم یہ کریں گے، اے قرآن ہمیں یہ بتا کہ کسی اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے جسم سے جو پانی ٹچ ہو جائے، جو پانی لگ جائے، کیا اس کے استعمال کرنے سے اللہ اس پانی میں شفا عطا کرتا ہے یا نہیں؟ اس کو ہم استعمال کریں تو کیا یہ ہم غلط کرتے ہیں یا قرآن کے مطابق ہمارا عمل ہے؟ یہ 3 سوال ہم قرآن سے کریں گے اور یہ 2 سوال ہم حدیث مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، آپ سنیں گے؟ جی، اگر کسی نے قرآن کے دلائل کو نہ مانا بتاؤ وہ مسلمان ہے؟ جی، اور اگر کوئی بخاری اور مسلم کی حدیث کا انکار کر دے تو بتاؤ وہ مومن رہے گا؟ تو ہم حدیث سے بھی پوچھیں گے 2 سوالات اور قرآن سے بھی پوچھیں گے 3 سوال۔ نہ کچھوشے کی کتاب ہوگی، نہ بریلی کی کتاب ہوگی، نہ کسی اور کا اقوال ہوگا، بلکہ قول ہوگا تو قول مصطفیٰ ہوگا یا قول ربی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قول مصطفیٰ سے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، نہ قول رب سے کوئی باہر جا سکتا ہے۔ اگر باہر گیا تو دین اسلام۔ لیکن ایک مرتبہ درود شریف عقیدت سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2-3 اشعار سماعت کریں۔ آج میرے عزیز بچوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آپ سب نے تعاون کیا اور غوث پاک یہ کانفرنس کا انعقاد ہے۔ تو آج کی تاریخ جو ہے بعض مورخوں کے مطابق یا اکثر مورخ کے مطابق آج کی تاریخ غوث پاک کے وصال کی تاریخ ہے۔ 17 ربیع الثانی کو میرے غوث بولیے وصال پاک ہجری 11 کو کیوں مناتا؟ جی 17 کو منانا چاہیے، 11 کو کیوں مناتے ہو؟ تو اب سوال یہ ہے کہ 11 کو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ 11 کو غوث پاک نے تاریخ متعین کی۔ 11 کی تاریخ غوث پاک نے متعین کی۔ سوالی آیا سوال کرنے کے لیے، اور جب سوالی سوال کیا تو اندر سے جواب آیا، پیران پیر دستگیر ابھی اپنے آستانے پہ اپنی خانقاہ میں اپنے گھر میں موجود نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ ابھی وہ سوالی جا رہا تھا، راستے میں غوث پاک تشریف لا رہے تھے، سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب اس نے دیا کہ آپ کی چوکھٹ پہ گیا تھا، آپ کے آستانے پہ گیا تھا، بھیک مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ جواب آیا آپ نہیں ہے سرکار، خالی دامن جا رہا ہوں۔ میرے غوث تڑپ گئے، جو تھیلی تھا وہ تھیلی اٹھا کر کے ہاتھ میں اسے عطا کر دیا اور ارشاد فرمایا، آئے خانقاہ میں تمام خلفاء کو جمع کیا، ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں مریدوں، میں یہ چاہتا ہوں ایک تاریخ ایسی متعین کرتا کہ جس دن ہر ایک کو معلوم ہو کہ میں آج آستانے میں موجود ہوں اور دینے کے لیے موجود ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینے کے لیے موجود ہوں، وہ تاریخ متعین کر دو۔ مریدوں نے کہا حضور آپ سے زیادہ علم ظاہری کون رکھتا ہے ابھی، اور علوم باطنی کون رکھتا ہے؟ سرکار آپ جو تاریخ چاہے وہ متعین کریں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غوث نے سوچا، مراقبہ کیا اور ارشاد فرمایا سنو نا، ایسا کرو کہ 11 کی تاریخ متعین کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ۔ کون سی تاریخ؟ 11 کی تاریخ۔ کہا حضور کیوں؟ کہا 11 خالی ہے، 10 میرے چھوٹے دادا کربلا کے شاہنشاہ کی تاریخ ہے، 10 محرم، 12 ربیع النور ہے، بڑے دادا کی تاریخ ہے، بیچ میں 11 خالی ہے، اس لیے اعلان کر دو میرے چاہنے والوں سے کہ اب 11 کو جو سوال چاہے دنیا چاہے دنیا مانگ لے، عقبہ چاہے عقبہ مانگ لے، ولایت چاہے ولایت مانگ لے، 10 کا بھی صدقہ بانٹوں گا اور 12 کا بھی صدقہ بانٹوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول اللہ اکبر۔ اب سنو، میرے غوث شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے حضرت شیخ جمال احمد قادری جو آپ کے بیٹے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ رنگ تراز ہوتے ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا پیران پیر دستگیر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت تک کوئی یاد نہیں کر سکتا ہے جب تک پہلے میں اسے یاد نہ کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو میں یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مغرب بعد میں یاد کرتا ہوں، عشاء بعد میرا وہ چاہنے والا یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچو کہ آج جو غوث کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بغداد میں پیران پیر نے اسے یاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میرے پیر نے مجھے یاد کیا ہے، پیران پیر دستگیر نے یاد کیا ہے، اس لیے ہم عشاء بعد غوث الورا کانفرنس منا رہے ہیں، اور جسے یاد نہ کیا وہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو آج خوش نصیب ہے آمنا، اسی لیے تو کہا کہ دل آج اپنا مست ہے مدام غوث اعظم، دل آج اپنا مست ہے مدام غوث اعظم، اللہ رے کیف و مستی و نام غوث اعظم۔ اور کیا خاک کوئی سمجھے مقام غوث اعظم، کیا خاک کوئی سمجھے مقام غوث اعظم۔ ارے 7 آسمان ہے سینہ پام غوث اعظم، 7 آسمان ہے سینہ پام غوث اعظم۔ بڑے بڑے کتب حیران ہو گئے، پریشان رہ گئے، ششدر رہ گئے کہ میرے غوث کا مقام کیا ہے، میرے غوث کا مرتبہ کیا ہے، سمجھ نہ سکے، یا تو رسول پاک نے سمجھا یا خدا نے سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کریم مولا کائنات علی مشکل کشا نے سمجھا کہ میرے بیٹے عبد القادر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، شاعر نے کہا کیا آپ کوئی سمجھے مقام غوث اعظم، 7 آسمان ہے سینہ پام غوث اعظم۔ اور آج اذن عام ہے، خود ساقی کوثر نثار ہے، آج اذن عام ہے، خود ساقی کوثر نثار ہے، رندو پیو خوب پلاؤ بنام غوث اعظم، رندو پیو خوب پلاؤ بنام غوث اعظم۔ لطف میں کشی کا ہے، لطف میں کشی کا ہے کہ ہے ساقی غوث اعظم، لطف میں کشی کا ہے کہ ہے ساقی مولا علی، لطف میں کشی کا ہے کہ ہے ساقی مولا علی۔ ارے مینائے پنجتنی ہے تو جامع غوث اعظم، مینائے پنجتنی ہے جامع غوث اعظم۔ اور پھر ایک شاعر نے تڑپ کر جہاں بڑی عقیدت بڑی محبت سے کہا کہ یا غوث کہتے کہتے، یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی تمہیں خواجہ کا دم بھر کے۔
خواجگی مل جائے گی تمہیں، خواجہ کا دم بھر کے دیکھ میرے عزیز میرے دوست، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان میں بھی کامل رہے، پختہ رہے، اکمل رہے، ایمان بھی ان کا مضبوط رہا، ارب کے ڈالر سے ہلا نہیں، دنیاوی طاقت سے ہلا نہیں، ارب جا کر کے سعودیہ جا کر کے ایمان بیچا نہیں، بلکہ ایمان مضبوط رہا، ولیوں والا ایمان رہا، بولو سبحان اللہ، ولی والا ایمان رہا، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، شریعت کی پابندی کی، شریعت مطہرہ پہ مکمل طور سے عمل پیرا ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان میں بھی قابل، کردار و کیریکٹر میں بھی، وہ یہ میرے دوست ہیں، وہ میرے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے کانسیپٹ کیا بنا لیا ہے؟ جو بڑا بڑا بات رکھے وہ اللہ والا ہے نا، جو دھونی رما دے وہ اللہ والا ہے، جو موٹا موٹا مالا تصویر پہن لے وہ اللہ والا ہے، جو 10 انگلی میں موٹی موٹی بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن لے، چمکی لے کر کے چلے وہ اللہ والا ہے، نماز ایک وقت بھی نہ پڑھے وہ اللہ والا ہے، روزہ نہ رکھے اسے ہم مست قلندر کہا کرتے ہیں؟ نہیں، ارے علی سے بڑا قلندر کون ہوگا؟ غوث اعظم سے بڑا ولی کون ہوگا؟ جس کی نمازیں قضا نہ ہوئی، غوث اعظم سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتا ہے کہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جس نے ادا کرنا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کوئی نماز نہ پڑھے کہے میں اللہ کا ولی ہوں، کوئی نماز کی پابندی نہ کرے، عید بھی نماز کی پابندی نہ کرے، پیر بھی نماز کی پابندی نہ کرے، اور کہے میں اللہ والا ہوں، جمعہ چھوڑ دے کہے اللہ والا ہوں، تو بتاؤ وہ اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو نیک عمل کرے، ایمان میں کامل و اکمل ہو، کردار میں کیریکٹر میں کامل و اکمل ہو، وہی میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اور جو میرا ولی ہو جاتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو میرا ولی ہو جاتا ہے میں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا یہاں پہ ٹھہر کے سوچو کہ لوگوں کے دلوں میں کون ڈالتا ہے ولی کی محبت؟ اللہ تعالیٰ۔ غوث اعظم کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ۔ غریب نواز کی محبت کس نے ڈالی؟ مخدوم صاحب کی محبت کس نے ڈالی؟ امام عشق و محبت کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ جب تمہارے دل کو پاکیزہ سمجھا، بولو نا سبحان اللہ، جب تمہارے دل کو اس قابل سمجھا کہ میرے دوست کی محبت اس کے دلوں میں ڈالی جائے گی تو یہ میرے دوست کی محبت کی تعظیم کرے گا، یہ میرے دوست کی محبت کی قدر کرے گا، تو گویا اللہ نے تمہارے دلوں کو چنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا دل، اللہ تمہارے دل کو اللہ نے چنا ہے، کس کے لیے؟ اپنے دوست کی محبت کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ، اپنے پیاروں کی محبت کے لیے چنا ہے۔ اب جب اللہ اپنے دوستوں کی محبت کے لیے تمہارا اور ہمارا دل اللہ نے چنا، اور اس میں غوث اعظم، غریب نواز، اللہ اپنے دوستوں کی محبت ڈالا ہے، تو یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ محبت پیسے سے نہیں ملتی ہے، یہ محبت تنظیم سے نہیں ملا کرتی ہے، یہ محبت پرچار سے نہیں ملا کرتا، بلکہ یہ محبت جو ہے اللہ ڈالا کرتا ہے۔ اب اس پر بخاری شریف کی ایک حدیث، بخاری شریف صحاح ستہ کی کتاب بخاری شریف میں میرے نبی اور آپ سب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب کوئی بندہ
جب اللہ کا کوئی بندہ کریا وزاری کرتا ہے رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں، اللہ کی بارگاہ میں کریا وزاری کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ساری فیملی اس کی سوئی ہوئی ہے، پورا پریوار سویا ہوا ہے، لیکن بندہ خدا کو منا رہا ہے، اور جب خدا کو بندہ مناتا رہتا ہے، مناتے مناتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ خدا مان جاتا ہے، خدا راضی و شکرانی بہت سی خبر نہیں ہے، لیکن خدا اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اس سے راضی ہو گیا، اور جب اس بندے سے خدا راضی ہو گیا تو خدا اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، جب خدا اس سے پیار کرنے لگتا ہے نا تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب خدا کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے تو آواز دیتا ہے نادى جبریل، جبریل امی کو بلاتا ہے، جبریل امی کو صدا دیتا ہے، جبریل امی کو بلاتا ہے، جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کے کہتے ہیں مولا کیا حکم ہے مولا؟ کہا اے جبریل ان ربک یحب فلانا، بے شک تیرا رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، اس نے مجھے منا لیا ہے، اس نے مجھ کو راضی کر لیا ہے، میں اس بندے سے پیار کرنے لگا ہوں۔ تو جبریل ابھی کہتے ہیں مولا اب میرے لیے کیا حکم ہے بتا؟ مولا جو تیرا حکم ہوگا اس پہ میں عمل کروں گا۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے، میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، رب جبریل ابھی سے کہتا ہے فَأَحِبَّهُ، اے جبریل جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے تو بھی پیار کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں عبد القادر سے پیار کرتا ہوں تو بھی عبد القادر سے پیار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے جب کہہ دیا تو یہ کمپلسری ہوا کہ نہیں؟ واجب ضروری ہوا کہ نہیں؟ اب وہ جبریل کے لیے ضروری ہے غوث اعظم کی محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی کی محبت۔ اب کوئی اگر کہے کہ یہ واجب کہاں سے تم لوگ لے آئے؟ کہا بخاری شریف سے لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل جیسا فرشتوں کا سردار اسے حکم ہو رہا ہے، ان کے سبجیکٹ میں ہے کہ میرے دوست جس سے میں محبت کر رہا ہوں، اے جبریل اس سے تو بھی پیار کر، اس سے تو بھی محبت کر۔ جبریل سر جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں اس بندے سے پیار کرنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حکم دیتا، رب پھر حکم دیتا ہے، اے جبریل ایسا کر کہ جتنے مقرب بارگاہ خداوندی ہیں، میرے قریب جتنے فرشتے ہیں جنہیں میرا قرب حاصل ہے، ان سارے فرشتوں کو، سارے فرشتوں کے سردار کو اکٹھا کر، اور جب وہ اکٹھے ہو جائیں سب کو اکٹھا کر جمع کر۔ تو سارے فرشتوں کو جبریل نے جمع کیا کہاں؟ بولیے سدرہ۔ کہاں پہ جمع کیا؟ سدرہ، سدرۃ المنتہا پہ، سدرہ پہ جہاں جبریل کا مقام۔ سب کا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، فلاں بندے کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، اس لیے اے فرشتوں تم سب بھی اس بندے سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کہاں ہو رہا ہے ولی کی شان میں جلسہ، کہاں منعقد ہو رہا ہے؟ یہ بولو نہیں یار، غوث کے جاننے والے ہو، بتاؤ کہاں ہو رہا ہے؟ سدرہ پہ۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کی شان میں مجلس قائم کی گئی ہے؟ کس کی محبت میں مجلس سجائی گئی ہے؟ تو جواب ملے گا کہ غوث اعظم کی شان میں، غریب نواز کی شان میں، اللہ نے اپنے ولیوں کی شان میں ابھی دنیا میں کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن رب سدرہ کے نیچے، سدرہ پر، عرش کے نیچے ولیوں کی کانفرنس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم دنیا میں کریں تو غلط ہے، بولو تو ہم اللہ کی مانیں کہ ملا کی مانیں؟ جی ہم اللہ کی مانیں گے نا، تو اللہ جبریل سے وہاں پہ جلسہ کروا رہا ہے
اور کہہ رہا ہے اے جبریل فرشتوں کو بتا دو کہ ان سب کا رب، تم سب کا رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، اے فرشتوں تم سب بھی مل جل کر فلاں بندے سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اللہ کے حکم کا؟ اور سب فرشتے نے سر جھکا لیا، کہا مولا ہم سب فلاں بندے سے تیرے ولی سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سے پیار کرنا بولو غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی ادھر ادھر کی کتاب نہیں، 100 سال 150 سال کی کتاب نہیں ہے، 200 سال کی کتاب نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانے اقوال میرے مصطفیٰ کے ہے نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھو ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہو نا، آپ جاتے ہیں نا، حضرت کے یہاں کیا حضرت کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، ریل لائن کے بغل میں جو ہے آشی دادا کے یہاں جاتے ہیں نا، دھوشا بھی جاتے ہیں، رجب آنا غریب نواز کی چوکھٹ پہ بھی جائیں گے، ہے نا، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اچھا تعجب یہ ہے، دیکھو تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ $1-2 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ولی کی محبت ان کے دل سے نکالتے ہیں۔ کتابیں چھاپی جا رہی ہے، ایک سے کتابیں آ رہی ہیں، ولی کے آستانے پہ مت جاؤ، ولی کی چوکھٹ پہ مت جاؤ، سفر نہ کرو، ولی سے پیار نہ کرو، ولی کی یاد نہ مناؤ، ولی کا عرف نہ مناؤ، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن سنو، ارے اس تنظیم کا سربراہ کسے بنایا ہے رب نے؟ جبریل امین کو بنایا ہے، اور جبریل امین کو پھر حکم دیا ہے جبریل یہ ولی کی محبت کا بیج لے کے دنیا میں چلا جا اور دنیا میں اس ولی کی محبت کا بیج چھڑک دے۔ اب جبریل امین نے چھڑکا، میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ حضور جب ولی کی محبت کا بیج سب کے دلوں میں جب چھڑکا گیا دنیا میں تو سب کے دلوں میں ولی کی محبت ہونی چاہیے، پھر ایسا کیوں کہ صرف ایک ہی جماعت ولی سے پیار کرتی ہے، ایک ہی جماعت ولی سے پیار کرنے والی ہے، کیوں ایسا؟ تو میرے شیخ نے کہا کہ جانتے ہو دانا جب زمین میں چھڑکا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے تو اس زمین میں دانا ڈالنے کے بعد جڑ پکڑتا ہے، جس زمین میں نمی ہوتی ہے نا، پانی ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر بیج دانا پڑا تو پھر وہ پودا کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن جو دانا سخت چیز پہ پڑا، پتھر پہ پڑ گیا، کھپڑے پہ پڑ گیا، اینٹ پہ پڑ گیا، یا جہاں پہ نمی نہیں ہے وہاں پڑ گیا تو بتاؤ وہ دانا سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، لیکن وہ دانا جڑ پکڑتا ہے جہاں پہ نمی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا حضور ایسا کیوں ہے؟ تو جواب ملا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ سے آبیاری کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جس کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو، عشق مصطفیٰ کے پانی سے جس کے دل کی آبیاری ہو چکی ہو، تو یقیناً جب وہاں بیج پڑا غوث اعظم کی محبت کا اس نے جڑ پکڑ لیا، غریب نواز کی محبت کا پڑا ہے بیج جڑ پکڑ لیا۔ اچھا ایک چیز بتائیے، آپ میں سے کسی سے اگر میں سوال کروں ایک چیز بتاؤ بابا، تمہارے دادا کی تاریخ وصال تمہیں یاد ہے؟ بتا پائے؟ جی والد کی 1 سال یاد کرتا ہے، 2 سال یاد کرتا ہے، 30 سال بن جاتے ہیں، اور غوث پاک کو وصال کی کتنا دن؟ غریب نواز کو وصال کی کتنی مدت ہو گئی؟ مختوم صاحب کو وصال کی ہوئی کتنی مدت ہو گئی؟ لیکن آج بھی ان کی تاریخ یاد ہے آپ کو؟ تو یہ ادھر ادھر سے نہیں آیا ہے، بلکہ جبریل نے جو بیج ڈالا ہے اس بیج کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔